من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ میں علماء کو ایک خصوصی مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری انسانیت میں سے دین کی اہم ترین چیز اور دین میں سب سے بڑی چیز جس کے بغیر ایک انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، ایسی چیز پر علماء کرام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا۔ یہ علماء کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کافی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور وہ بھی جنہیں علم دیا گیا ہے یا جو علم والے ہیں، اولو العلم، علم والے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے لیے اپنے اور فرشتوں کے گواہ بنانے کے ساتھ ساتھ علماء کو بھی توحید کا گواہ بنایا ہے۔ کسی کو گواہ بنانے کے لیے یا گواہ بننے لائق ہونے کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے۔ گواہ وہ بنتا ہے جس میں کم از کم دو باتیں ہونی چاہیے۔ ایک، جس مسئلے پر وہ گواہ بن رہا ہے، جس معاملے میں وہ گواہ بن رہا ہے، اس کو علم ہو۔ جس کو معلوم ہی نہیں اس کو گواہ کیسے بنایا جائے گا؟ کسی نے کوئی بات کہی ہو، کسی نے کوئی کام کیا ہو اور کہا جائے کہ گواہ کون ہے؟ فلاں گواہ ہے، اس نے دیکھا، اس نے سنا، تبھی تو گواہ بن سکتا ہے۔ تو گواہ بننے کے لیے سب سے پہلے علم چاہیے۔ لیکن گواہ بننے کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ گواہی دینے والا ثقہ ہو، عدل ہو۔ جو گواہی دے رہا ہو وہ قابل اعتماد ہو، بھروسے کے لائق ہو، اس کو سچا مانا جا سکتا ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے اور اعتماد کے لائق نہیں ہے تو ایسے انسان کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس آیت پر غور کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ علماء کو گواہ بنایا۔ پہلا سوال کس چیز پر بنایا؟ توحید پر۔ توحید کے بغیر انسان کی نجات نہیں۔ دین کی بنیادی باتوں میں سب سے بنیادی چیز جس کے ذریعے انسان اسلام میں آتا ہے اور جس کے ساتھ دنیا سے اس کو جانا چاہیے، جس کے بغیر نجات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اس پر گواہ بنایا۔ دوسرے، اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا۔ لہٰذا یہ علماء کی علمی حیثیت اور ان کی عدالت دونوں کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے سائنسدانوں کو یا دنیا کا علم رکھنے والوں کو نہیں چنا، یہاں گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو چنا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت میں عام لوگوں کے مقابلے میں علماء کا خصوصی مقام ہے۔
صرف اہل ایمان کو نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں اور ایمان والے گواہ ہیں۔ ایمان والوں میں علم والے بھی ہوتے ہیں اور کم علم اور جاہل بھی ہوتے ہیں۔ جاہل کو ایسی چیز پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا جو کہ تمام تر علمی ہے۔ دنیا میں شرکیات، کفریات، جتنی بھی بنیادی گمراہیاں ہیں جن کے نتیجے میں دوسری گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے علاج کے لیے توحید ضروری ہے۔ دلوں سے شبہات نکالے جائیں اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکالا جائے۔ پیڑ کی پوجا، پتھروں کی پوجا، سورج چاند کی عبادت، یہ جتنے شرکیہ اعمال ہیں، ان کی جڑ یہ ہے کہ دل میں شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے برابر کسی اور کو مقام دیا۔ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں دل کی سطح پر کسی کو شریک کیا۔ یہ جتنے شرکیہ مظاہر ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں سے شرک کو نکالا جائے اور دلائل کی صورت میں، دلائل کی روشنی میں بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ تمام تر علمی مسئلہ ہے۔ شرک کے مظاہر جتنے ہیں، بتوں کو توڑ کے ختم کیا جا سکتا ہے، پیڑوں کو کاٹ کے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، گلے میں سے دھاگے اور بازوں پر سے کڑے نکالے جا سکتے ہیں۔ یہ عمل سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دل میں سے نکالنے کے لیے کون سے ہاتھ ہیں؟ کیونکہ یہ جسم پر باہر سماج میں جو شرک کی چیزیں آئی ہیں، یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ دلوں میں شرک ہے۔ دلوں سے شرک نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ علم کی روشنی میں شرک کی برائی کو واضح کرنا، علم کی روشنی میں توحید کی حقانیت کو اور اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔ یہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا توحید کا معاملہ تمام تر اپنی بنیادی حیثیت سے علم والا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں۔ اس کو جان لیجئے۔ یہ علمی معاملہ ہے۔ یہ جاننے کے بعد ہی زندگی میں توحید کے اعمال آتے ہیں۔ جب تک کہ توحید کی معرفت نہ ہو، توحید والے اعمال نہیں آئیں گے۔ لہٰذا علماء کو گواہ بنانا بالکل واضح ہے۔ بادشاہوں کو گواہ نہیں بنایا۔ بادشاہ اس بات کے گواہ ہیں، حالانکہ اچھا بادشاہ شرک کو ختم کر کے توحید کو لاتا ہے، لیکن وہ بھی کب لائے گا؟ جب اس کے پاس علم ہو۔ تو نمبر ایک، علماء کی حیثیت کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں وہ حیثیت ہے کیا؟ ہمارا سماج آج پروفیسر کی عزت کرتا ہے، لیکن عالم کی، جو بچوں کو دین سکھاتا ہے، اسکول کے ٹیچر کی اہمیت ہے، جو انگلش، میتھس، سائنس پڑھاتا ہے، لیکن ایک مکتب میں ایک عالم ہے جو بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتا ہے، شریعت کے احکام، طہارت سے، نماز سے لے کر آگے اسلامی آداب ان کو سکھاتا ہے۔ کیا ہماری نگاہ میں اس کی وہی حیثیت ہے جو اسکول کے ٹیچر کی ہے؟ عام طور سے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ علماء کا وہ مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے جو دوسروں کا ہے۔ کالج کا پروفیسر عزت پاتا ہے، اس کی تنخواہ بھی بہت بڑی ہوگی، اس سے ملاقات کے وقت اس کی ایک عظمت دل پر ہوگی۔ کسی سے تعارف کرایا جائے، پروفیسر صاحب، اچھا پروفیسر ہیں، اور کوئی عالم ہے، معلم ہے، بچوں کا معلم ہو یا بڑوں کا ہو، اس کا تعارف کراتے ہوئے معمولی معلم صاحب ہیں، مکتب کے پڑھانے والے ہیں، عالم صاحب ہیں۔ ہمارے سماج میں اگر علماء کا مقام وہ نہیں ہوگا جس کے وہ مستحق ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں دین کے علم کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی دنیا کے علم کی ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ دنیا کی اہمیت دین سے زیادہ ہے، اس لیے دنیا کے علم کی اہمیت دین کے علم سے زیادہ ہوئی، اسی لیے دنیا کا علم رکھنے والوں کی اہمیت دین کا علم رکھنے والوں سے زیادہ ہو گئی۔
یہ سیدھی سادی بات ہے۔ لہٰذا انسان کا یہ کہنا کہ نہیں ہمارے نزدیک دین سب سے اہم ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر واقعی دین سب سے اہم ہوتا تو دین کا علم رکھنے والوں کا مقام تیرے نزدیک دنیا کا علم رکھنے والوں سے زیادہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی آپ کہیے کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کر کے چھوڑ دیا، جواب اپنی بات میں سوال میں ہی ظاہر ہے۔ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ علم والے اور علم سے محروم، علم سے عاری، جاہل یا کم علم برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ عموماً کم عقل انسان کو نصیحت کی جائے تو نصیحت کرنے والے کا دشمن بن جاتا ہے، یا پھر اس کی نصیحت کو لاپرواہی سے چھوڑ دیتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے۔ نصیحت ماننے کے لیے بھی اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو نہیں جانتے ہیں؟ نہ دنیا میں مقام کے اعتبار سے، نہ آخرت میں انجام کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور ہاں خاص طور سے وہ جو علم دیے گئے ہیں، علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علم والوں میں ہی علماء آتے ہیں، یعنی ایمان والوں میں ہی علماء آتے ہیں۔ علماء ایمان والوں سے الگ نہیں ہیں، وہ بھی تو ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے دنیا و آخرت میں۔ تو ایمان والوں سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کیا علم والوں کو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بڑھاتا ہے۔ اور الگ سے فرمایا والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ خصوصاً جو لوگ علم دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچا درجہ دیتا ہے کفار و مشرکین کے مقابلے میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، شرک اور کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور پستی میں ڈال دیا۔ منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے درجے میں سب سے۔ تو کفر و شرک اور نفاق کے نتیجے میں انسان جہنم کی پستیوں میں، گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت کی اونچائی عطا فرماتا ہے، جنت کے اونچے مراتب عطا کرتا ہے۔ لیکن ایمان والوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ علماء کو اونچا مقام دیتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے جتنے عمل کرتے ہیں ان اعمال کی طرف ان کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ علماء کرام ان کو بتاتے ہیں یہ حلال، یہ حرام، یہ صحیح عقیدہ، یہ غلط عقیدہ، یہ سنت، یہ بدعت، نماز کا یہ طریقہ، وضو کا یہ طریقہ، جنازے کی نماز، حج، عمرہ، زکوٰۃ کے مسائل، میراث کے مسائل، نکاح، بیوی شوہر کے حقوق، والدین اولاد کا تعلق، ساری چیزیں کون سکھاتا ہے؟ علماء سکھاتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کے عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ تو امت میں ایمان والے بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، یہ نیکی ان کو کوئی نہ کوئی عالم بتاتا ہے اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے۔ لہٰذا جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی عالم کے بتانے سے عمل کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جب ثواب ملتا ہے تو ان کا ثواب اس عالم کو بھی ملتا ہے، اور وہ عالم اپنا جو عمل کرتا ہے وہ زائد ہے، پھر اس کے ایمان کا لیول اس کے علم کی وجہ سے الگ سے ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے تو پہچان کے اعتبار سے بھی تو مراتب ہیں۔
جتنی اللہ کی ذات و صفات کی معرفت ہوگی اتنا ایمان کا لیول ہوگا، اتنا تقوی زندگی میں ہوگا، اگر حقیقی طور پر علم واقعی علم ہے، اور پھر اس کی عبادات اتنی صحیح ہوں گی، اس کی عبادات میں اتنی قوت ہوگی، اتنا خشوع ہوگا۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہی ہیں جو علماء ہیں۔ تو اس کا اپنا لیول بھی ہائی ہوگا، اس کی عبادات کا، اس کی دعا کا، اس کی تلاوت کا۔ آپ دیکھیے نمازوں میں جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، عوام تو تلاوت سنتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی قرأت سنتی ہے، دل پر اثر پڑنے کا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی اس آیت کی تفسیر جانتا ہے، نماز میں اس کی حالت دوسروں سے الگ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ دھیان دے۔ تو وہ جو لیول اس کا ذاتی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن باقی جتنے عمل کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عالم کا اس میں دخل ہوتا ہے اور اس کا ثواب اس کو جاتا رہتا ہے۔ تو آخرت کے جو درجات ہیں وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ عالم کا ایمان دوسروں کے مقابلے میں فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کا عمل اپنی جگہ قوی ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ایمان و عمل کی وجہ سے ان کے جو درجات بڑھ رہے ہیں وہ سارا ثواب اس کو بھی ملتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور ہاں وہ لوگ جو علم والے ہیں، علم دیے گئے ہیں، ان کے درجات کو اونچا کرتا ہے۔ پوری امت میں سے علماء کو کاٹ کے الگ کرنا ان کے خصوصی مقام کی دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی جتنا جانتا اتنے کا عالم ہے، یہ اصطلاح سلف میں نہیں تھی۔ پھر تو ہر آدمی عالم ہو جائے گا، بھائی چھوٹا بڑا ہر آدمی کچھ نہ کچھ جانتا ہے، تو کیا اس پر عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے دور میں علماء کا مقام گرانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر آدمی تو کچھ نہ کچھ جانتا ہے، وہ بھی عالم ہے، اتنے کا عالم ہے۔ لوگ اپنی زبان میں اتنے کا عالم ہے وہ، لیکن وہ عالم نہیں ہے۔ کیا یہ کہا جائے گا کہ کوئی آدمی سر درد کی دوائی، پیٹ درد کی دوائی جانتا ہے، وہ اتنے کا ڈاکٹر ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ کوئی آدمی گھر میں کیل ٹھوک سکتا ہے دیوار میں، تو اتنے کا انجینئر ہے؟ دنیا کی اصطلاح میں ایسا نہیں کہا جاتا ہے۔ عالم کے علاوہ دوسرے جو میدان ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہاں کوئی عورت اپنے بچے کو گھر کے اندر الف با تا سکھا رہی ہے یا ABCD سکھا رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹیچر ہے، اتنے کی ٹیچر ہے؟ نہیں، وہ ایک مقام ہے خاص۔ لیکن دین کے معاملے میں علماء کے مقام کو گرا کے بتایا جاتا ہے ہر آدمی ویسے ہی، ہر آدمی کچھ نہ کچھ عالم ہے، تو عالموں کا مقام خصوصی ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو چھین لے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھائے گا ان کے علم کے ساتھ۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اور فسئلوا فافتوا بغیر علم، ان سے سوالات کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ امت میں علماء کا خصوصی مقام ہے۔ جب علماء نہیں رہیں گے تو نیم حکیم امت کی رہنمائی کے لیے بیٹھ جائیں گے ان کی مسند پر، اور چونکہ ان کا عام لوگوں میں کچھ نہ کچھ مقام ہوگا، بھائی ان کو بھی بہت کچھ معلومات ہے، وہ عالم نہیں ہوں گے، ان سے سوالات پوچھیں گے ایسے معاملات میں جن کا ان کو علم نہیں ہوگا۔ تھوڑی بہت معلومات تو تھی، لیکن وہ علماء کے بالمقابل جہلا ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پوری طرح سے صحیح ڈھنگ سے علم نہیں ہوگا، اور ان سے پوچھیں گے۔ کوئی آدمی سماج میں ایسے آدمی سے نہیں پوچھتا ہے جو سب میں جاہل معروف، ارے یہ جاہل ہے اس سے پوچھو مت، الٹا پوچھتے نہیں ہیں اس سے۔ وہ جاہل ہوں گے علماء کے بالمقابل، یہ نہیں کہ سماج میں جاہل کوئی آدمی کہ یہ جاہل ہے چلو اس سے پوچھتے ہیں،
نہیں، وہ تھوڑی بہت معلومات رکھنے والے ہوں گے، وہ نیم حکیم ہوں گے، علماء کے بالمقابل جاہل ہوں گے، اور اس ادھورے علم کے ساتھ لوگ ان سے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، کیونکہ رائے پر چلنے والے ہوں گے، جواب تو دیں گے۔ لوگ ان کو سمجھتے ہوں گے کہ ان سے بھی جواب لے سکتے ہیں، لیکن وہ لائق نہیں ہوں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، اور پھر وہ اپنی جہالت کے ساتھ جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج وہی دور ہے، آج وہی دور ہے کہ ایک ایک کر کے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، اور میڈیا کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کو علماء سے سیکھنا چاہیے۔ ہم نے کتابیں پڑھی، ہم نے یہاں وہاں سے کاپی پیسٹ کیا، ہمارے پاس بھی معلومات ہے، ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، اور عوام میں بھی ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے، علماء کی ضرورت نہیں ہے، اور آدمی ان کی باتوں کو لے رہا ہے۔ 2 باتیں وہ اچھی کہیں، اس کے بعد 50 باتیں اس کی لوگ لینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرے گا، اپنی طرف سے حدیثوں سے مطلب نکالے گا، اپنی طرف سے وہ فتوی دے گا، حلال و حرام کی باتیں کرے گا، یہاں تک کہ دین میں جھوٹ بھی بولے گا۔ آپ دیکھیے جو یوتھ کلب والے ہیں، نوجوانوں میں ان کی دعوت، چلو اخلاقی رہنمائی کر رہے ہیں، یہ اس طرح کی کچھ باتیں ان کی دیکھ کے اب ان کو ایسا مقام دے دیا گیا، وہ کسی بھی میدان میں بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بولنے لگ گئے۔ کیا کہا؟ دجال کے ساتھ سب سے زیادہ میجورٹی کن کی ہوگی؟ دجال کے ساتھ سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ علماء اور عورتیں۔ تو علماء کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا کس حدیث میں ہے؟ اس طرح سے کوئی حوالہ تو دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو کیسے ہوں گے؟ دجال و کذاب، اور ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حدیثیں تم کو بتائیں گے جو تم سے پہلے کسی نے سنی نہیں ہوں گی، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، کسی نے بھی سنی نہیں ہوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اولاً تو جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرے یہ کہ اس میں علماء کو ڈال دیا تاکہ عوام سوچے کہ اچھا دجال کے ساتھ علماء ہوں گے، لہٰذا یہ سارے علماء جو ہیں یہ دجالی لوگ ہیں، دجال کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ علماء دجال کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ عوام کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی بات ہو رہی، خصوصاً علماء ہوں گے ان کے ساتھ، دجال کے ساتھ میں۔ تو علماء کے بارے میں آپ اخوانیوں کو دیکھیے، کس کا اعتماد کم کریں گے؟ علماء کا۔ علماء بزدل ہیں، علماء اسکالرز آف ڈالرز ہیں، سعودی پیٹرو ڈالر کے آگے جھکنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں حکومت کے، اور یہ لوگ جو ہیں بکے ہوئے ہیں، بزدل ہیں، ان کو دنیا کا علم نہیں ہے، یہ صرف حیض و نفاس کے عالم ہیں۔ ایک طبقہ مستقل لگا ہوا ہے علماء کے مقام کو گھٹانے، ان کے اعتماد کو کم کرنے، ان کی ثقافت کو کم کرنے، ان کی عدالت کو مجروح کرنے، لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے علماء کی؟ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تلاش کر لو یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، تم کو مل جائے گا، گوگل میں مل جائے گا، 50 جوابات ملیں گے، ایک عالم نہیں دے سکتا اتنے جوابات۔ علماء کا اعتماد کم کرنا اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر عالم ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا آپ کی چاہت ہے، اس لیول کا وہ نہیں ہوتا ہے، ہر عالم برابر، سارے علماء ایک لیول کے نہیں ہیں، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے ایک اوپر اس سے جاننے والا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ علماء کی سرے سے امت کو ضرورت نہیں، حدیث بتا رہی کہ علماء جب نہیں ہوں گے تو گمراہی آئے گی۔ عمومی گمراہیاں کب آئیں گی؟ جب علماء سماج سے نکل جائیں گے یا کم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں گمراہ منحرفین، آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ مشترکہ طور پر سب مل کے ایک بیسک ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے، علماء۔ علماء کو سماج میں ایسا کر دو کہ ان کا مقام ختم ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے نتائج ہمارے اپنی زندگی میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ علماء سے بات کرنے کا طریقہ، خطبہ دے کے عالم اترے، فوراً قوم اس پہ ٹوٹ پڑتی ہے،
ایک بات کوئی ایسی ہو جائے گی اس کی حوالہ دینے میں غلطی ہو گئی، آیت پڑھنے میں کچھ ہو گیا، اس سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، اس کی عزت اتارنا، اس کے بارے میں برا بولنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو اپنا غلام سمجھ لینا۔ مسجد کے ائمہ کا حال کیا ہے، مدرسے کے علماء کا حال کیا ہے؟ آپ سوچئے، آج تعاون کرنے کے اعتبار سے جب لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ہے، اس نے غریبوں کو کھانا پینا بانٹنے کے تعلق سے مہم شروع کی ہے۔ کروڑوں سے اناج، کھانا پینا، جتنی بھی چیزیں ہیں، دوائیں وغیرہ سب کچھ جمع کر کے اس کو تقسیم کیا۔ بہت اچھا کام کیا، ضرورت تھی اس کی۔ لیکن کتنوں نے سوچا کہ مدارس بند ہیں، مساجد بند ہیں، کتنے مساجد ایسی ہیں جہاں پر علماء کی تنخواہ کے لیے نہیں تھا کچھ، کیونکہ چندہ جمع ہوتا ہے اور اسی سے دیا جاتا ہے۔ مدارس بند ہیں، چندہ پورے ملک میں جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں دیا جاتا ہے، اور رمضان ہی میں سب کچھ بند، اور رمضان ہی میں عموماً مدرسوں کا چندہ ہوتا ہے۔ کتنوں نے سوچا کہ بھائی علماء بھی تو ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اپنی دینی ساکھ اور اپنی دینی بقا، دینی اعتبار سے ہماری حیات کا مدار مدرسوں پر ہے۔ اگر وہاں سے ہم کو امام نہیں ملیں گے، علماء نہیں ملیں گے، امت کی، قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ اگر مسجد کے امام مسجد کی زندگی یا وہاں کا نظام چھوڑ کے نکل جائیں، کوئی رکشہ ڈرائیور بن جائے، کوئی دکان میں کسی سٹور میں جاب پہ لگ جائے، یا کوئی ٹریول ایجنسی میں چلا جائے اور بولے ہم کو نہیں ضرورت ہے اس چیز کی، کھاؤں کیا، پیوں کیا، بیوی بچوں کو کیا دیکھوں میں۔ کئی مساجد میں ایسا ہوا کہ وہاں پر اماموں کی تنخواہ نہیں دی گئی، یہ سب بند ہے، تم کو کیا دیں، نماز تو پڑھا نہیں رہے آپ۔ چلے گئے بہت سارے لوگ، گاؤں چلے گئے، اور گاؤں میں جا کر کھیتی باڑی میں کوئی لگ گیا، کوئی بزنس پہ لگ گیا، واپس اس زندگی میں نہیں آیا وہ۔ تم نے ہمارا نہیں سوچے، ہم تمہارا کیوں سوچے؟ تو اتنا کروڑوں سے جمع کیے، لیکن آپ دیکھیں مدارس اور مساجد کے جو ائمہ ہیں، جو علماء ہمارے سماج میں ہیں، کتنوں کے دل میں آیا کہ بھائی ان کا کیا، ہمارے پاس تو دکان ہے، ہمارے پاس تو پیسے کمانے کے ذریعے ہیں، ہم آن لائن جاب کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ہم لوگ ورک فرام ہوم ہم کر رہے ہیں۔ کیا عالم ورک فرام ہوم کر سکتا ہے؟ مسجد کے امام کر سکتے ہیں؟ کتنوں نے ان کے بارے میں سوچا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ عوام کے بارے میں، بھوک کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ان کی بھوک کے بارے میں سب نے سوچا، غیر مسلموں کے گھروں تک جا کے، جھوپڑ پٹی میں، سلمز میں جا کے ان کو دیے، راستوں پر کھڑے ہو کر ان کو بسکٹ اور پانی کی بوتلیں اور شربت اور جوس سب دیا۔ ہونا چاہیے تھا، یہ اچھی چیز ہے، مسلمانوں کی تصویر اچھی بنی۔ لیکن یہ جو داخلی مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ان کو کتنا ضروری سمجھا کہ ان کی بھی خدمت ہونی چاہیے، ان کے بارے میں کتنوں کے ذہن میں آیا؟ اگر نہیں آیا تو بہت افسوس کی چیز ہے۔ کئی لوگ اس میدان سے نکل گئے، کئی چھوٹے چھوٹے مدارس ختم ہو گئے، کئی بچے چلے گئے اور واپس آئے ہی نہیں۔ یہ جو معاملہ ہے ہمارے مدارس کا، اور پھر اوپر سے بھی بہت سارے حکومتی معاملات مدارس کے ساتھ جو آج ہو رہے ہیں، اگر یہ معاملات بڑھتے گئے اور مدارس خطرے میں آئے، مدارس کے لیے نقصان کا معاملہ رہا، ہم کو مسجد میں تراویح اور ہمارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمارے نکاح، ہمارے میراث کے مسائل سے لے کر ہماری ساری رہنمائی، بچوں کو الف با تا پڑھانا اور اللہ ایک ہے بولنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ مدارس کی، علماء کی حفاظت ضروری ہے، ان کی حفاظت ضروری ہے ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور اسی طرح سے معاشی اعتبار سے ان کی بقا ضروری ہے۔ علماء کا جو مقام ہمارے سماج میں ہے کہ ایک عالم ہے، مثال کے طور پر جوانی میں ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، امام ہوتا ہے یا مدرسے میں پڑھاتا ہے یا اکیلے طور پر دعوتی کام کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا، کڈنی فیل ہو گئی، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، بی پی، شوگر سے لے کے ساری بیماریاں اس کے جسم میں گھونسلہ بنا لی، اب اس کے بعد میں وہ بستر پر پڑا رہتا ہے۔ جب تک وہ میدان میں تھا، ریس کا گھوڑا تھا، سب اس کی قدر و قیمت جانتے تھے،
اب وہ بوڑھا ہو گیا، بستر پر پڑا ہے، کتنے لوگ خیال رکھتے اس کا؟ جب تک اس سے فائدہ تھا سب نے فائدہ اٹھا لیا اس سے، جب اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اس کی بیوی کے پاس اس کے لیے دوا کے لیے بھی پیسے نہیں رہتے ہیں، گھر میں ان کے ریشن بھی نہیں ہوتا ہے، کیا کھا رہا ہوگا، کیا دوا اس کی ہو رہی ہوگی، کون اس کی خبرگیری کرنے والا ہے، کون اس کے پاس جا کر دو جملے پیار کے محبت سے اس کو بولنے والا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ بہت خدمات ہے، آپ نے کیا، آج ہم آپ کے غلام ہیں، ہم خادم ہیں آپ کے، آپ حکم دیجئے ہم لوگ ہیں۔ آج سماج میں ہمارے علماء کا مقام ہے کیا ہو کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں قوم کتنی قدر کرتی ہے ان کی اور کتنا خیال رکھتی۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالیں، کون ڈالے گا؟ بولیں گے بھائی اس کا کریئر ختم نہیں کرنا ہے ہم کو، اس کی لائف برباد نہیں کرنا ہے، دیکھو فلاں عالم کا کیا انجام ہوا، آخری عمر میں بے بسی کی زندگی انہوں نے گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ پھر جب مر جاتا عالم، مرنے تک کوئی نہیں آتا، مرنے کے بعد انٹرنیٹ پہ طوفان آ جاتا ہے، ایک کڑوی بات بول رہا ہوں میں بہت، انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ کی دنیا میں طوفان آ جاتا ہے، قصیدوں کی بارش ہونے لگتی ہے کہ امت کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے، ایک بہت بڑا عالم گیا، ان کے فضائل کیا زندگی کے اوپر ہر آدمی اپنے کمالات دکھانا شروع کرتا ہے، جب تک وہ زندہ تھا اس کو کون پوچھا؟ اس کی باڈی دواخانے میں سے لڑ کے لانی پڑی کیونکہ پیسے نہیں دیے تھے وہاں پہ، لڑ جھگڑ کے اس کی باڈی لانی پڑی وہاں سے۔ یہ حالات علماء کے ہیں۔ ہم جو بھی قوم اپنے علماء کو جو مقام دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی مقام دنیا میں دے گا۔ ان کی عزت احترام، ان کی قدر و قیمت اگر ہمارے دلوں میں ہے اور ان کے ساتھ ویسا معاملہ ہے، ہم کو بھی ویسی عزت ملے گی، نہیں تو ہم بھی جوتیوں میں رہیں گے۔ اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا بات لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ علماء کی قدر کریں، ٹھیک ہے ہر عالم امام البانی یا ابن تیمیہ یا امام بخاری نہیں ہے، ہر عالم کا اپنا ایک مقام ہے، عوام سے تو اوپر ہی ہے، وہ عوام سے اوپر ہے۔ اس کا احترام کرنا، اس کی قدر کرنا، اس کی عزت احترام رکھنا، اس سے بات کرنے میں تمیز رکھنا، اس کی زندگی کے مسائل میں اس کا خیال رکھنا، اس کو بولنے لگانا مشکل ہے، یعنی یہ ہماری ذلت ہے کہ ایک عالم کو بولنا پڑے، میرے مسائل ذرا دھیان دو میرے اوپر، یہ مسلمانوں کے لیے ذلت ہے، بولنے نہیں لگانا اس کو۔ بستیوں میں، علاقوں میں، مساجد میں، جہاں بھی جو بھی ہمارے ائمہ علماء ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کچھ علماء خود بھی معاشی طور پر اچھے ہیں، لیکن سارے علماء ایسے ہوتے نہیں ہیں، سبھی جانتے علماء کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ علماء کرام کے ہم لوگ دل سے قدر کرنے والے بنیں، ان کا احترام کرنے والے بنیں، ان سے سلوک ہمارا اچھا ہو، اور ان کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں چاہے وہ معاشی ہوں یا کسی بھی اعتبار سے ہوں، ان مسائل میں امت ان کا تعاون کرنے والی بنے۔ جب ایسا ہوگا اور علماء کے ساتھ رائل ٹریٹمنٹ جب ہوگی تو ہر آدمی چاہے گا کہ میرا بچہ بھی مدرسہ جائے۔ جب ان کے ساتھ ایسی بری ٹریٹمنٹ جب ہوگی قوم میں تو ہر آدمی دیکھ کے سوچے گا بھائی میرے بچے کو عالم نہیں بناؤں گا، میں کچھ اور بناؤں گا۔ کیوں؟ دیکھو عالموں کا کیا حال ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے عالم کم ہوتے جائیں گے، اور اس کے بعد قوم میں رہنمائی کے لیے دینی لیڈرشپ نہیں رہے گی، پھر پروفیسر کے پیچھے ہی اور سیاستدانوں کے پیچھے مسلمان چلیں گے، اور پھر ان کی آخرت کا جو حال ہوگا، ان کے دین کا جو حال ہوگا سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں علماء کی قدر کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔